ہفتے میں ساری مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی ضرورت کیوں نہ ہو، اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کی تمام ضروریات اور حاجات ضرور پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب پر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا سایہ فرمائے، اور آپ کی تمام ضروریات اور حاجات کو اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اور آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا یہ عمل بڑا خاص عمل ہے، یہ قرآنی عمل ہے، اور اس عمل کو اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائیں گے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم اور جید مفتی حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کا مجرب ترین عمل ہے، اور اس عمل کی وہ تمام لوگوں کو جو یقین کے ساتھ کرنے والے ہیں ان کو اجازت بھی دیتے تھے اپنی زندگی کے اندر۔ تو آپ بھی اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مرادیں ضرور پوری ہو جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی عمل کریں وہ یقین کے ساتھ کیا کریں۔ اب یہاں پر کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں کے لیے مختلف اعتراضات ان کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیے کہ جو کام بھی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اس کو کرنا جائز ہوتا ہے، اور پھر جب اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہو تو پھر اس کو کر لینے میں کسی طرح کا بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے ذہن میں کسی طرح کے بھی ایسے خدشے کو ذہن میں کبھی نہ آنے دیں، بلکہ جو بھی اعمال قرآنی اعمال بتائے جاتے ہیں یا اسماء الحسنہ کے بتائے جاتے ہیں، کوئی بھی ایسے اعمال ہیں جو مجربات میں سے ہیں، جب تک وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں ان کو کرنا نہ تو گناہ ہے اور نہ ہی ان کو کرنا کوئی غلط ہے، بلکہ ان کو کرنا بالکل فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں بالکل صاف کر لیں کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں کیا اس کا کوئی نقصان ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا یقین کامل ہوگا تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن آپ نے سمجھنا ہے اچھے طریقے سے، پھر اس کو کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک گزارش آپ سے کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ یہ عمل جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ فجر سے پہلے کر لیں تو بہتر ہے، تہجد کے ٹائم آپ کر لیں، اور اگر آپ اس وقت نہیں کر سکتے تو آپ اس کو فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ فجر سے پہلے کر لیں تہجد کے ٹائم پھر بھی ٹھیک ہے، فجر کی سنتیں پڑھ کے کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس وقت نہیں کر سکتے تو آپ اس کو فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل مکمل آپ نے سمجھ لینا ہے۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، اپنی دعاؤں کو، حاجات کو ایک سفید کاغذ کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے۔ صاف کاغذ کے اوپر آپ نے اپنی تمام دعاؤں اور حاجات کو لکھ لینا ہے۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری حاجات، یہ میری دعائیں اگر پوری ہو جائیں تو میرے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں، یا کوئی خاص حاجت، خاص ضرورت ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کسی کے اوپر قرض ہوتا ہے، وہ قرض کے معاملے کو لکھ لے کہ یا اللہ میرا قرض ادا ہو جائے۔ اسی طرح کسی کو ملازمت کی ضرورت ہے تو وہ لکھ سکتا ہے، رزق کی تنگی ہے وہ لکھ سکتا ہے، کاروبار نہیں چل رہا تو وہ لکھ سکتا ہے۔ ایک بھی لکھ سکتے ہیں، ایک سے زائد بھی لکھ سکتے ہیں۔ جتنی حاجتیں ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں، آپ ان کو، جتنی دعائیں ہیں آپ ان کو ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیجئے، اور پھر آپ نے درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تعوذ کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 3 بار تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد 3 بار آپ نے سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 3 بار آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 3 بار 4 کل سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آپ نے 4 کل پھر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 3 بار سورۃ الفاتحہ، 3 بار آیت الکرسی، 3 بار آپ نے چاروں کل کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر لکھی ہوئی دعا پڑھ لیں۔ یہ جو آپ نے حاجات، آپ نے دعائیں کاغذ کے اوپر لکھ رکھی ہیں ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے
3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنی جو دعا آپ نے لکھی ہے اس دعا کو آپ پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا توکل رکھتے ہوئے آپ نے دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے، پھر سورہ یاسین شریف کو آپ نے شروع کر دینا ہے، اور جب لفظ مبین آئے، جب پہلا لفظ مبین آئے تو آپ نے لکھی ہوئی دعائیں پڑھنی ہیں، وہی دعائیں جو آپ نے لکھ کر اپنے پاس کاغذ پر رکھی ہوئی ہیں وہی دعائیں آپ نے لفظ مبین پر پڑھنی ہیں۔ اسی طرح جب آگے دوسرا مبین آئے تو پھر آپ نے وہی دعائیں پڑھنی ہیں، پھر تیسرا مبین آئے گا پھر آپ نے وہی دعائیں پڑھنی ہیں، پھر چوتھے کے اوپر، پانچویں، چھٹے اور ساتویں کے اوپر آپ نے اپنی وہی دعائیں، حاجات جو آپ نے لکھ رکھی ہیں اپنے کاغذ کے اوپر وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سورہ یاسین کو مکمل کر لینا ہے، اور اس کے بعد وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا یقین رکھتے ہوئے آپ نے پھر اپنی حاجت اور دعا آپ نے اللہ رب العزت سے مانگنی ہے۔ پھر آپ نے پوری توجہ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر، پھر وہ کاغذ والی نہیں پڑھنی، بلکہ آپ نے اپنی حاجات کو، اپنی دعاؤں کو بغیر دیکھے ہوئے ہی، بغیر پڑھے ہوئے ہی آپ نے تفصیل کے ساتھ مانگنا ہے، پورے خلوص کے ساتھ مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور رو کر، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر آپ نے اس دعا کو، جو بھی آپ کی حاجات اور ضروریات ہیں ان کو مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل ہر ہفتے آپ کر لیں، ہفتے میں ایک دن آپ کر لیں، شب جمعہ یعنی جمعے کی صبح کو آپ یہ عمل کر لیں، یا جب بھی آپ کو آسانی لگتی ہے ہفتے میں ایک دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 7 ہفتے آپ کا یہ عمل ہوگا، لیکن جب آپ پہلے ہفتے کو عمل کریں گے اس کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح آسانیاں فرما دی ہیں اور رستے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، رکاوٹیں، بندشیں، یہ ساری چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جو آپ کی دعائیں، حاجتیں جو آپ مانگ رہے تھے وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ عمل کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اپنی دعاؤں، حاجات کو کاغذ پر لکھ لینا ہے، درود شریف کو آپ نے پڑھ لینا ہے، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے 4 قل پڑھنے ہیں، پھر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر لکھی ہوئی دعا پڑھنی ہے، جو آپ نے کاغذ پر لکھی ہے وہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب سورہ یاسین کو آپ پڑھنا شروع کریں گے تو جب پہلے لفظ مبین پر آپ پہنچیں گے تو پھر آپ وہ کاغذ کے اوپر جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں، حاجات لکھی ہوئی ہیں، پھر آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آگے سورہ یاسین کو پڑھیں، پھر دوسرے مبین پر پہنچیں تو پھر اسی طریقے سے اپنی حاجات جو لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے مبین پر، یعنی جو سورہ یاسین کے اندر 7 مبین ہیں، 7 مبینوں کے اوپر آپ نے اسی طریقے سے وہ لکھی ہوئی دعاؤں کو پڑھ لینا ہے، حاجات کو پڑھ لینا ہے، اور 7ویں مبین پر یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو مکمل کرنا ہے، اور پھر وہیں پر ہاتھ اٹھا کر آپ نے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات کا سوال کر لینا ہے۔ بس اتنا سا عمل ہے، یہ ہفتے میں آپ نے ایک بار کرنا ہے، اگر آپ زیادہ بار بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہفتے میں ایک بار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔